बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। हमेशा की तरह एक नए अंदाज़ और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, क्योंकि आपको तो पता है कि सच सवेरा में सच सवेरा की टीम चाहती है, सच टीवी की मैनेजमेंट चाहती है कि उनके जो व्यूवर्स हैं, जो नाजरीन हैं, वो आए दिन कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक देखें, सुने, जाने और अवेयर होते रहें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगी में जो भी हलचल है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन जो हैं वो आप लोगों के सामने रखते हैं हम। और अभी आज जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे, इंतहाई अहम है। अहम इसलिए मैं कहूँगी, वैसे तो सारे टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, हम बहुत कुछ लर्न करते हैं। अभी का टॉपिक इसलिए अहम है क्योंकि रमज़ान की आमद है और जो लोग अपनी फ़िटनेस को लेके कॉन्शियस होते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए होंगे कि कैसे वो अपने जो रूटीन है उसको मैनेज करें, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखेंगे, किस तरह से अपने जो फ़िटनेस है उसको मेंटेन रखेंगे, क्योंकि रमज़ान की आमद, शेड्यूल हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम सहरी के बाद सोचते हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन करने के काबिल हम नहीं रहते। एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारा माइंडसेट, हमने ऐसे थॉट्स जो है ना वो क्रिएट कर लिए होते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों की वजह से इफ्तारी के बाद भी हम सुस्त हो जाते हैं। सो काफ़ी हद तक हमारा जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम चीज़ों को खुद से ही हम मैनेज करने की तरफ जाते नहीं हैं। सो इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, फ़िटनेस के हवाले से आपकी जो सेहत है, ताकि वो मुतासर ना हो, उस पर कोई किसी किस्म के नेगेटिव असरात मुरतब ना हो। आप फ़िट हैं तो आप फ़िट ही रहें, आप परफेक्ट रहें, हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। सो उसके लिए ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज बताना, क्योंकि जो रूटीन की आपकी चीज़ें चलती आ रही हैं, अगर आप एकदम उसको छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो रमज़ान में आपने कैसे अपने एक्सरसाइज को आपने मेंटेन करना है, या कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो रूटीन में एक्सरसाइज करने के आदी हैं लोग, उनके लिए स्पेशली आज इसमें हम बात करेंगे। एंड सेकंड, सब लोगों के लिए डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगा व्हाटएवर, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, उनको भी डाइट प्लान आज हम देंगे। और जो लोग वैसे नॉर्मली मेरे जैसे, आप जैसे लोग हैं जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, जो मुझ जैसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी डाइट प्लान देंगे कि रमज़ान में किस तरह का आपने कैसी खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का हमने आज ख्याल रखना है। जो मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है वो मे बी आप लोगों को भी फेस करनी पड़ती हो रमज़ान में, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज रूटीन और इन तमाम चीज़ों को लेके। तो उन्हीं चीज़ों पे आज हम रोशनी डालेंगे, मेहमानों से जानेंगे ताकि वो हमें गाइड कर सकें, और आपका जो ये रमज़ान का महीना है जो कि आने वाला है, ये बहुत अच्छा गुजर सके और आपकी सेहत भी ख़राब ना हो, मुतासर ना हो, आप हेल्दी, परफेक्ट, फ़िट रहें। सो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जो बताएंगे वो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ हैं जी। काफ़ी अरसे बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया। वैसे आए दिन हमें ज्वाइन करती रहती थी, लेकिन पता नहीं अब इन्होंने बहुत टाइम बाद हमें क्यों ज्वाइन किया। डॉक्टर अनीसा सोहेल साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वैसे अनीसा से डॉक्टर साहबा कहना कैसा लग रहा है? मैं हमेशा अनीसा कहती हूँ, राइट? हाँ, आप हमेशा अनीसा कहती हैं। कैसी? क्लिनिकल डाइटिशियन ज़्यादा स्पेसिफिक फील्ड है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बड़ा प्राउड हो रहा है डॉक्टर, है ना? यस यस। वेल, उनके साथ अगले हमारे जो मेहमान हैं हमें बताएंगे एक्सरसाइज के हवाले से, चूँकि आप फिटनेस ट्रेनर हैं और सीनियर फिटनेस ट्रेनर हैं। अमार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? शुक्र, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, परफेक्ट, फिट, एक्टिव। इनसे ज़्यादा फिट कौन हो सकता है ना? जो दूसरों को फिट करने के और रहने के तरीके, टेक्निक्स बताते हैं, आइडियाज़ देते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है? कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है, टेंशन है ही नहीं, टेंशन तो लेनी नहीं है। अच्छा हमारे लेडीज़ फर्स्ट, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा देखिए, ये एक है तो इसको फॉलो कर लेते हैं, लेडीज़ फर्स्ट एक रूल है ना? तो अब सेट पे वैसे भी 2 ख़वातीन हैं, तो फिर हम जीत गए। बिल्कुल ऐसे। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। यस। अली साहब, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप माशाल्लाह, लोगों को डाइट प्लान देती हैं। ज़रा लोगों को बूस्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ स्टार्टअप, क्या
میں یہ کہوں گی کہ آپ اتنا زندگی کا وقت گزارتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں, آپ جب ینگ ہوتے ہیں تو ایجوکیشن لیتے ہیں اس لیے تاکہ ایونچولی اچھی جاب مل سکے. اچھی جاب ملتی ہے تو وہ دل نہیں بھرتا, اس سے بھی اچھی جاب, اس سے بھی اچھی جاب. انسان بڑا ناشکر ہے. ایگزیکٹلی, مطلب جو اس کو ملتا ہے اس سے بھی زیادہ کی خواہش, اس سے زیادہ کی طلب, آگے سے آگے سے آگے بڑھنے کی ڈبل شفٹ, ٹرپل شفٹ. ایونچولی آپ 35-40 ایئرس کے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جوڑوں میں درد ہو رہے ہیں, پٹھوں میں درد ہو رہے ہیں, ڈیفیشنسیز, آئرن ڈیفیشنسی, ملٹی وائٹامن کے کیپسولز آ جاتے ہیں, آپ کے ریگولر ڈائٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کی. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے وہ ایک امانت ہے, اس کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ جتنا وہ آپ کا ٹائم ہے نا جو آپ انویسٹ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے, ایونچولی آخر میں جا کے جب آپ کو آپ کی صحت چاہیے ہوگی اس ساری چیز کو انجوائے کرنے کے لیے جو آپ نے جمع کی اپنی محنت کی, ایگزیکٹلی, وہ پھر آپ کے پاس صحت نہیں ہوگی, پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ مطلب آپ نے سب کچھ جمع وغیرہ کر کے فریج بھر لیا اور سارا کچھ, لیکن اب آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, تو پھر مطلب کیا فائدہ؟ ایگزیکٹلی. تو کیا فائدہ اس محنت کا, اس کمائی کا, ان امپائرس کا جس کو آپ انجوائے نہ کر سکے, جس کو انجوائے کرنے کی آپ میں طاقت نہ رہے. تو یقیناً جان ہے تو جہاں ہے, صحت کا خیال پہلے رکھنا ہے. عمار, ٹرینر کیوں بنے آپ؟ شوق تھا بچپن سے, شروع سے. کوئی اسٹارٹ کا کوئی واقعہ یاد ہو انٹرسٹنگ جو جب آپ نے آغاز کیا ہو؟ اپنی فیملی سے ہی تھا. اب پہلے فیملی کو ٹرین کیا, ایکسپیریمنٹ فیملی سے ہی, ہاں کہ اچھا برا ہوگا تو خیر ہے کون سی مار پڑے گی. شوق وہاں سے چڑھا تھا. ہاں, اچھا, کیسے؟ لائک میرے کزن تھے, ہاں, تو وہ ہم چھوٹے تھے تو وہ کرتے تھے, تو ان کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایسا بننا ہے, تو پھر بعد وہاں سے ہی پھر اسی فیلڈ کو چنا تھا. اسی فیلڈ کو. تو ہوتا ہے نا, ہر ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا, پڑھ لکھ کر ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, کچھ پائلٹ شائلٹ بنے گا. تو آپ کے والدین کا کچھ ایسا سپنا تھا یا بس ان کا تھا کہ شروع سے فریڈم ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ٹرینر ہی بنے؟ نہیں, ان کی فریڈم تھی, ہمیں جو دل کرتا ہے وہ کریں. ہاں, تو بس یہی شوق تھا, پھر اسی پہ گئے. کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ میں نے 2013 میں اسٹارٹ کیا تھا. 2013 میں, ماشاء اللہ. بیچ میں پھر اسکپ کیا تھا. ہاں, اب دوبارہ کیوں واپس نہیں آنا پڑتا ہے نا, اپنے آپ کو فٹ کریں گے تو دوسروں کریں گے نا, تو اس لیے پھر کرتے ہیں اسی سارا جو ہے لوگوں کے لیے. کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں اپنے جم میں جہاں ٹریننگ آپ کرواتے ہیں, یا جو فل کلائنٹس ٹائم ہوتے ہے ہیں, آپ کا؟ کلائنٹس جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کو ہم 1 آور کا سیشن دیتے ہیں. اچھا, پراپر ڈائٹ, ایکسرسائز, طرح طرح کے آتے ہیں. پھر جس طرح آپ کیا ہو گئے, کولیسٹرول والے ہو گئے, بی پی والے ہو گئے, اس طرح کے جو آتے ہیں, پھر ان کو پراپر. اچھا, اگر کسی کو کوئی بیماری ہے, کسی ڈیزیز میں کوئی مبتلا ہے, تو اس لحاظ سے پھر اس کی ایکسرسائز ہوتی ہوگی نا اس کے اکارڈنگ. اب جس طرح ریسنٹلی ہمارے پاس آئے تھے, ان کا بائی پاس ہوا تھا, تو ایج بھی ان کی 60+ تھی, تو ان کو پھر بڑے طریقے سے سلو آہستہ آہستہ لائک 15 منٹس ڈیلی کی ٹریننگ ہوتی تھی. اچھا, اب وہی بندے ہیں اور 1 گھنٹہ کرتے ہیں, 2 گھنٹہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ ہمارے لیے بھی موٹیویشن ہے, لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہے. تو اس طرح آتے ہیں کیس, ڈفرینٹ آتے ہیں. اچھا, اگر میں کیجولی جاننا چاہوں, آگے ہم بات کریں گے اسپیشلی کہ رمضان کی اور ان چیزوں کی, یا صحت کو ہم اوورآل کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے ایکسرسائز کا, یہ جم جانے کا؟ روزوں میں یا روزوں سے پہلے؟ پہلے آپ کا مارننگ سب سے اچھا ہے. مارننگ میں کوئی اٹھ نہ سکے تو پھر آپ کا جو لوگوں کے سب سے زیادہ یہی ایشو ہے کہ صبح اٹھا نہیں جاتا. یہ جو فٹنس ہے نا, یہ پہلی چیز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ فٹنس کرتے ہو تو آپ فل ڈسپلنڈ ہو جاتے ہو, آپ ڈائٹ میں ڈسپلنڈ ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کی نیند جو ہے وہ آپ پوری لیتے ہو. ٹھیک ہے, جو ڈائٹ ہے وہ آپ پراپر لیتے ہو, ہیلتھی نیوٹرینٹس لیتے ہو. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی جنک فوڈ سین کو اوائڈ کرتے ہو. تو یہ لازمی ہے. جو آپ مارننگ میں کرتے ہو اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم فٹنس بھی کر لیتے ہو. اس کے بعد جو آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے, جو بھی اسکیجول ہے, وہ آپ ایزیلی مینٹین کر سکتے ہو. اگر آپ کر رہے ہو, جاب کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ 5-6 بجے آتے ہو, آپ آلریڈی جو ہے جاب اسٹریس ہو, پیسے اتنا تھک چکا ہوتا ہے بندہ, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے جب آپ آتے ہو, جم آتے ہو, تو پہلے آپ کو 15-20 منٹ اپنا مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ کرنی ہے نہیں کرنی. تو اس کے لیے پھر ہوتا ہے کچھ آپ کے پری ورک آؤٹس ہوتے ہیں. جم تو کر ہی لے, اب سوچنے کی کیا ضرورت, پہنچ تو آپ ویسے گئے. اور یہ وہ مارننگ ایکسرسائز کی انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اور میٹابولکلی بھی نا, پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے باڈی کا. ہمارے جو انڈورفنز ہیں, جو ہارمونز ہیں, جو ہمیں فائٹ اور فلائٹ یا جو ہمیں انرجی دیتے ہیں مارننگ میں, وہ مارننگ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ہماری جو انسولین کی جو
सिक्रीशन है वो मॉर्निंग में उसकी ज़्यादा होती है क्वांटिटी, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने वो सारी मेटाबॉलिज्म का सिस्टम ही ऐसे बनाया हुआ है कि इंसान ने सुबह उठ के काम शुरू करना है तो उसके मुताबिक उसको एनर्जी मिले। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि मॉर्निंग इज़ अ गुड टाइम, लेकिन जो लोग मॉर्निंग में नहीं उठ सकते ना उनके लिए ये है कि किसी भी टाइम पे कर लें। करें ज़रूर। अच्छा, ज़्यादा आपके पास जो है वो लोग ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं जिम के लिए, मॉर्निंग में आते हैं या इवनिंग में आते हैं? 50-50 है, 50-50 दोनों टाइप्स में आते हैं। लाइक मॉर्निंग में भी आते हैं, इवनिंग में ज़्यादा हैं। इवनिंग में देखा तो मैं ये बात अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि जिसमें आपका माइंड करता है ना एक्सरसाइज का, उस टाइम करें, क्योंकि जब आपका माइंड होगा ना तो आप ज़्यादा अच्छी कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा अच्छा वर्कआउट होगा। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपका माइंड नहीं है तो वो एनर्जी नहीं जान होगी, छुड़ाने वाली बात कि चलो यार चला जाता वो हूँ उस तरह फिर एनर्जी आपकी नहीं बनेगी। लेकिन जब आप आओगे अपने माइंड सेट के साथ कि मैंने ये चीज़ करनी है तो उसमें आप अपना 100% दोगे, लाइक प्रॉपर करोगे। अच्छा, जो लोग मेरे जैसे हैं सुस्त मैं अपनी एग्जांपल पहले देती हूँ, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, जिम वगैरह या वॉक या कोई भी एक्सरसाइज ज़िंदगी में है ही नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, नहीं है, बस काम के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसके क्या नुकसान हैं? बहुत से हैं। जैसा कि अभी आप यंग हो, आगे जाके फिर थोड़ा लेजी होना शुरू हो जाओगे। हाँ, देखा आगे जाके मसले होंगे। हाँ? तो इसलिए बेहतर आप हल्का फुल्का सा ना कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो जिम है या घर है, थोड़ा बहुत अपने आप को करें, एक्सरसाइज करें, लाइक पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, ये आप घर में भी कर सकते हो, सिट स्टैंड है। सर, कोविड से पहले ना मैं करती थी, देखिए कोविड के बाद ऐसे ही कोई वो सुस्ती छा गई है ना कि बिल्कुल वो माइंड, वो वाली बात कि माइंड अगर नहीं ना तो मैं क्या वॉक करने जाऊंगी, अगर चली भी गई तो वो अजीब सा वो मूड, अजीब सा बिहेव, तो उसके लिए भी पहले सोचना पड़ता है अच्छा वॉक के लिए चली जाऊँ। फिटनेस का एक फ़ायदा ये भी आपका मूड अच्छा रहता है, हाँ, ठीक है, आप फ्रेश रहते हो। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, पता है ये। अगर नहीं करते अनकरीब फिर यही होता है, आगे फिर डॉक्टर कहेगा फिटनेस करें, फिर आप मजबूरन करोगे, मजबूरन फिर ठीक है, मजबूरी तो बन जाएगी, पहली इससे पहले बंदा- मजबूरी बने शौक बना लें। आप शौक नहीं, इसको लाइफस्टाइल बनाएं आप। लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली, लाइफस्टाइल से कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात मेरे माइंड में आई है, वो करते ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद उस पर हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सब्सक्राइब में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो नाजरीन हैं, वो सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो बसर करें, उनकी रूटीन को हम मैनेज करवाएं, डाइट प्लान आपको दें ताकि आप खूबसूरत, अल्लाह पाक ने आपको बनाया है तो इसी खूबसूरती के साथ आप ज़िंदगी को इंजॉय करें और तंदुरुस्त रहें, एक्टिव रहें, ताकि जहाँ हम कहते हैं काश मैं भी स्लिम स्मार्ट होता या होती, सेहतमंद होता तो मैं ये काम करता या ये काम करती और ज़िंदगी के ये गोल्स में अचीव करती, तो वो सेहतमंद रहने के जो तरीके हैं, जो टोटके हैं, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। अब अप्लाई आप लोगों ने खुद करना है, अमल आप लोगों ने खुद करना है। हम आपको बता रहे हैं कि फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। हमारे ब्रेक पिजन से पहले सेलिब्रिटीज़ के हवाले से मैंने बात की, आपने कहा लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। हम देखते हैं कमर्शियल्स देखते हैं या वैसे किसी एक्टर को, एक्ट्रेसेस को देख लिया तो हम थोड़ी देर के लिए बड़े इंस्पायर होते हैं, बड़ा मोटिवेट होते हैं कि यार बंदे की क्या फिजिक है, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अब उनकी अगर बात करते हैं, उनका बिजी स्केड्यूल तो उनका भी होता है, बट उन्होंने योगा, जिम, कोई भी एक्सरसाइज उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रखा है, तो ये हम अडॉप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हर चीज़ जो होती है चीज़, उससे हम भागते हैं। क्यों भागते हैं? वजह? क्योंकि जिम जो है ना, फिटनेस जो उसके लिए आपको करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर जबर करना पड़ता है। अच्छा, हम सारे काम करते हैं, देखिए अगर 9 to 5 जॉब की बात करते हैं हम, वो भी एक लाइफस्टाइल ही है, कैसे हमने उसको एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया हुआ कि हमने डेली 9 to 5 जॉब करनी ही करनी है, कोई भी काम है ऑफिस का या अपना बिजनेस व्हाटएवर, हमने उसको करना ही करना। नहीं हम उसके बगैर रह सकते, खाना खाए बगैर नहीं रह सकते, सोए बगैर नहीं रह सकते, शॉपिंग के बगैर नहीं रह सकते। तो जहाँ इतना काम हम अपने लिए करते हैं, अगर हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं,
اگر اپنے لیے اتنا کچھ کما رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری اگر صحت متاثر ہو رہی ہے, ہم صحت مند نہیں رہ پا رہے, بیمار ہیں, ایکٹیو نہیں ہیں, لیزی ہو گئے, سست ہو گئے ہیں, یا کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے, تو جب وہ یہ چیزیں آ جائیں گی تو اس کمائی کا کیا فائدہ؟ وہی نا اسٹارٹ میں نے یہی بات کی تھی, اگر آپ سب کچھ کر رہے ہو اور ہیلتھ ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کا آپ کیا کرو گے؟ اگر ہیلتھ ہے تو آپ انجوائے کرو گے ہر چیز کو. ہیلتھ از ویلتھ. اور پھر ایک اور پرابلم بھی ہے نا, لوگ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا ہیلتھ کو. جب تک ایک چیز ہوتی ہے نا, ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوتی ہے. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں, اب سانس بند ہو زبردستی, جب کبھی کووڈ میں دیکھا تھا جب سانس بند ہو رہی تھی تب کیسے احساس ہوا تھا. ہاں, جب آج کل پولن کا سیزن بھی ہے, جن لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے وہ بتا سکتے ہیں, جب تھوڑا دقت ہوتی ہے نا سانس لینے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نارمل سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. تو جب نارملی ہلکا سا ہم تو یہ سانس کی ایشو ہے, ہلکا سا سر درد شروع ہو جائے نا تو پورا جسم جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتا ہے کہ یہ سر درد کب ٹھیک ہوگا, کیونکہ ڈسکنیکٹڈ ہے نا سارا کچھ. تو جب تک سب کچھ اسموتھ چل رہا ہے تب تک تو ہم بھی ٹھیک ہے, فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. لیکن جب پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہیں پھر ہم فٹنس یا ہیلتھ وغیرہ کی طرف آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لائف اسٹائل, مطلب میڈیسن تو ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ ہفتے میں ایک بار کھاتے ہو یا جب بیمار ہوتے ہو تب کھاتے ہو. لائف اسٹائل جیسے انہوں نے بات کی, ایک کنسسٹنسی ہے, ڈسپلن ہے, ایک ایسی چیز ہے, کھانا ایک ایسی چیز ہے, یا حرکت کرنا ایک ایسی چیز ہے جو آپ مسلسل کرتے ہو اور دن میں 3-4 مرتبہ تو کھانا آپ منیمم کھاتے ہو. تو ایک ایسی چیز جو آپ ہر روز کر رہے ہو, تھوڑا تھوڑا کر رہے ہو, وہ زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے آپ کی لائف پہ ایز کمپیئر ٹو سم تھنگ جو آپ کبھی کبھار کر رہے ہو. اور پھر لوگوں میں ول پاور بھی نہیں نا ہوتی, کیونکہ یہ انہوں نے جیسے بولا کہ محنت کرنی پڑتی ہے, تو وہ ارادہ بالکل نفس پہ قابو رکھ کے کنٹرول کر کے. اچھا, ایک دن ہم بڑا وہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں کل سے جو ہے نا انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گی جم, اور میں جاؤں گا ایکسرسائز کروں گا, اور بڑے بھرپور انداز میں ہم ایک جذبے کے ساتھ اس دن عہد کرتے ہیں. اگلا دن آتا ہے چھوڑو نیکسٹ, اگلے دن چلے جائیں گے. یہ کنسسٹنسی ہے نا, کل 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 کل, اور وہ کل آتے ہی نہیں, tomorrow never comes, ہے نا, وہ آتے ہی نہیں ہے. اچھا انیسہ, یہ جو آج کل ہمارے جو خوراک ہے, ہمارے جو ڈائٹ ہے, ہم قدرتی غذاؤں سے نکلتے جا رہے ہیں, اس کے نقصانات. ماڈرن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اربنائزیشن ہو رہی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, فوڈ سیفٹی انکریز کرنے کے لیے یا شیلف لائف چیزوں کی انکریز کرنے کے لیے اس پہ پرزرویٹیوز لگائے جا رہے ہیں, یا پیکیجنگ بہتر کی جا رہی ہے ڈفرینٹ ٹیکنیک سے. تو مطلب ٹھیک ہے, اس کی امپورٹنس ہے اپنی جگہ, لیکن اپنی ڈائٹ کو کمپلیٹلی آرٹیفیشل کر لینا ایونچولی آپ کو نقصان دیتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تو ہوتی نہیں ہے ڈائٹ کہ آپ نے مطلب ابھی کھایا, پین کلر تو ہوتی نہیں ہے نا کہ کھایا آپ کو آدھے گھنٹے بعد اثر ہو گیا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ 15-20 سال مسلسل جب ایک طرح سے کرتے ہیں, فالو کرتے آئے نا, اس کے بعد آپ کو پھر اس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. جیسے اگر میں بچوں کی بات کروں, ہم نے بچپن سے ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا ہے یہ جنک فوڈ کے اوپر. ہاں بالکل, ایک یہ پروسیس ہوتا ہے ویننگ. وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کے تو سالڈ فوڈ پہ آ رہا ہوتا ہے, جب عموماً ساگو دانہ اور کھچڑی وغیرہ بچے اس طرح کھاتے ہیں چیزیں, یا کیلا میش کر کے دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب ہمیں اچھی فوڈ ہیبٹس ہم بچے کو دے سکتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ بجائے اس کے کہ چپس کا پکڑا دیں, یا بسکٹ پکڑا دیں, اس ٹائم پہ آپ بچے کو کھیرے کا پیس دے دیں, گاجر کا, ایپل کا پیس دے دیں, مینگو دے دیں, سافٹ ہوتا ہے, سویٹ میلن ابھی ہے وہ دے دیں, دانتوں کو بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو وہ یہ اٹ کمز بیک ٹو دا ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آف دا مدر اینڈ دا فیملی. میری اگر ہم آپ کی اور میری والدہ کی بات کریں, جب ہمارا بچپن تھا تو ہمیں تو فاسٹ فوڈ جو ہے یقیناً وہ ہم میں اتنا عام نہیں تھا, اور ایون اگر ہم بات کرتے بھی تھے تو ڈانٹ پڑتی تھی. مجھے اچھے سے یاد ہے میرا, ہمارا ایسا ہوتا تھا, شاید ہماری اس بات سے ایگری کریں, ہمارا ایک جنک فوڈ ڈے ہوتا تھا اسکول میں. 4 دن ہم لنچ لے کے جاتے تھے گھر کا, اور 5واں دن میرے گھر پہ تو ایسا ہوتا تھا وہ میرا جنک فوڈ ڈے ہوتا تھا. اسپیشلی ابو جی ہمیں جاتے تھے, اور ہم کو ایک چپس کا پیک, ایک سینڈوچ, ایک جوس اور ایک بسکٹ کا, وہ ہمارا جنک فوڈ ڈے ہوتا تھا. اور پورا ہفتہ ہم اس کا انتظار کرتے تھے کہ ڈسپلن رہیں گے, اپنا لنچ ختم کر کے آئیں گے تو پھر جا کے 5 بجے ہمیں وہ ملے گا. اور آج بچوں کا جو ڈیلی ان کی لنچ باکس میں بھی پیکٹ والی چیزیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, ڈیلی کہہ رہی ہوں نا, ان کی تو ہر کھانے کے ساتھ ان کی سیلیبریشن چل رہی ہے فاسٹ فوڈ. ابھی تک سر آتے ہیں ادھر, پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر. اچھا, اب بچے کی ایج آپ کر لو 13 سے 14 سال ہے, اب وہ بچہ 150 پلس ویٹ لے کے جا رہا ہے.
क्यों लेके जाते हो, मैं उनके पेरेंट्स को ही बोलता हूँ कि आपकी गलती है। अच्छा ये बात है, स्टार्टिंग बच्चे में जो है बहुत overweighted खुद हो वो गए। बच्चों को इस चीज़ पे लेके आते हैं, जंक फूड्स हो गए, ये जितने भी आपके बने हुए हैं इधर, ठीक है, फ्राइज हो गए, बर्गर्स हो गए, ऐसे? फिर वो कहते हैं रोटी नहीं खाते, ये चावल नहीं खाते, तो वो उनकी अपनी गलती से कि उन्हें यूज़ टू नहीं किया, उनको हेल्दी चीज़ दी नहीं, उनको बताया ही नहीं कि कैसे क्या फ़ायदा है इनका। फिर जब वो बच्चा इधर आता है तो उसके लिए मुश्किल होती है। अब 13 साल का बच्चा 150 kg वेट पे है, अब उसको गिराना भी मुश्किल है क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी जो डाइट है वो भी देखनी पड़ेगी कि ऐसी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा डल हो जाए या वीक हो जाए, तो वो फिर बड़ा मसला बनता है इन चीज़ों के लिए। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की ख़ास देखें अच्छा उनको। ये उनके देखिए ओवरवेटेड होते जा रहे हैं, उसके एक अलावा तो ओवर वेटेड होते जा रहे हैं, प्लस बीमारियां भी लेके आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बच्चों को हो रहा है, बीपी हो रहा है। अब हमारे पास आते हैं इधर इतने लड़के आते हैं 17 से 20 साल के, डायबिटीज़ उनको है, ठीक है, बीपी का इशू उनको है, तो ये चीज़ें पेरेंट्स पे नहीं है ना, इस तरह जरा सा चलेंगे तेज तो एक्टिविटी नहीं है, एक क्लिक पे उनको सब कुछ मिल जाता है, एक क्लिक करेंगे घर में आपके आ रहा है सब कुछ, कोई एक्टिविटी नहीं, पबजी खेल रहे हैं तो या क्रिकेट ग्राउंड में निकल गए या एक्टिविटी घर के खत्म बाहर होगी ना, किसी न किसी चीज़ों में एक्टिव मतलब ज़ीरो एक्टिविटी है, मतलब कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स में डाल दें आप, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, किसी में भी डाल दें। जब उनके सामने बड़े नहीं करेंगे तो वो कैसे आएंगे? तो फिर बाद में ये पेरेंट्स हमें आगे बोलते हैं जी कि हमारे बच्चे को ठीक कर दें। खराब और ये इसका ताल्लुक ना, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल जब चीज़ चली आती है तो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी का बड़ा ग्लोबल मसला है, और ये चीज़ फिर जीन्स में आ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जीन्स को, और फिर इवेंचुअली आपके बॉडी की, बच्चे की टेंडेंसी बन जाती है कि वो फैट स्टोर कर रहा है, नेचुरल टेंडेंसी उसकी फैट स्टोर कर रहा है। या इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चियों, मतलब जो 15-16 साल के बाद लड़कों में भी लड़कियों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, तो ये तो एवरी 1 in 4 पीपल इन पाकिस्तान इज डायबिटिक। आप देखिए अभी यहाँ पे हम कितने 5-6 लोग हैं, कोई एक बंदा जरूर होगा जिसको टेस्ट अगर अभी हुई नहीं, अगर अभी हुई नहीं है तो उसके पेरेंट्स को होगी। मेरे वालिद साहब को है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का जरूर रिलेशन बनता होता है, एग्जैक्टली ये चीज़। अच्छा ये हम अपनी डाइट को नहीं बैलेंस नहीं रख पाते। अगर मैं बात करूँ आजकल की, तो नाश्ता कितने लोग करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे तो ये एक इसको वो एलीट में शुमार किया जाता है, फैशन, मॉडर्न मुझे लाइफस्टाइल। नहीं मालूम नहीं, क्यों मैं ऐसा नाश्ता होता नहीं है। करते। मैं जहाँ जितने भी प्रोफेशनल सेटअप्स मैंने काम किया, या इवन यूनिवर्सिटी में जाती हूँ रिसर्च के काम के लिए, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह नाश्ता नहीं करता कोई। मुझे नहीं समझ, आप भी फेस करते होंगे नाश्ता नहीं इधर करते? एक मसला ये भी है कि इधर लोग समझते हैं डाइट का मतलब है फाके करना, स्टार्वेशन मोड में जाते हैं, सुबह कितना सा खा लिया, दिन को छोड़ दिया, फिर बाद में वो जो चीज़ है ना वो उनके लिए मसला बनता है। तो डाइट का मतलब होता है आपने थोड़ा लेना है लेकिन अच्छा पोर्शन खाना, कंट्रोल कर लेना, थोड़ा थोड़ा खाएं, एकदम से आप ना टूट पड़े अपने खाने के ऊपर। लाइक काफ़ी चीज़ें हैं आप जो ले सकते हो, आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई नट्स हैं, ये आप इजीली कैरी कर सकते हो अपने साथ, लेकिन नहीं करना, उन्होंने ये खाने हैं, बाहर के फूड्स खाने हैं। स्पेशली ग्रोइंग एज में ना लड़के लड़कियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है नाश्ता, क्योंकि नाश्ता एक ऐसा मील होता है ना जिसके लिए जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है। ऐसे ही है। तो आपके सारे जो इंपॉर्टेंट तरीन काम है वो आप सुबह में ही करते हो, स्कूल है, ऑफिस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी व्हाटएवर, सारा मॉर्निंग में काम होता है। तो वो आपको कहाँ से आएगी एनर्जी अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे? तो वो मतलब मुझे नहीं, ये बिल्कुल मुझे रीज़न नहीं समझ आती। क्योंकि आपका जो स्टार्ट है ना, आपका स्टार्ट ही आपके ब्रेकफास्ट से होता है, ठीक है। अगर वो आपका अच्छा नहीं है, अगर आप उसमें कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जो हेल्दी नहीं है, तो आपका पूरा दिन जो है ना वो लेज़ी गुजरेगा। अगर उसमें आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो आपका पूरा जो डे है वो हेल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा, एक्टिव भी होगा, एक्टिव रहेंगे ना, तो फ्रेश लाजमी है। तो डाइट अच्छी होनी चाहिए सुबह के टाइम। सुबह नाश्ता अच्छा होना चाहिए। अनीसा, ये जो लोग नाश्ते के नाम पे सुबह खाली पेट चाय कॉफ़ी ले लेते हैं, उसका ज़रा बताएं। देखिए खाली पेट, चाय कॉफ़ी लवर्स उन्हें क्लियर हो जाए कि अच्छा या नहीं। वैसे तो मतलब चाय कॉफ़ी नॉर्मल है, ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन खाली पेट लेने में ये प्रॉब्लम होती है कि एसिडिटी कॉज करती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं ना इसको, नॉर्मल से ज़्यादा, तो आप हमारे जो इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग होती है ना, अंतड़ियों की जो म्यूकस लाइनिंग होती है, वो अफेक्ट होती है, वो डैमेज हो जाती है। अब इवेंचुअली अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो खाली पेट, सिर्फ चाय कॉफ़ी की बात नहीं है, आप चीनी अगर ज़्यादा ले रहे हैं, या कोक्स वगैरह जो बेवरेजेस हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर जो
ایون اگر انرجی ڈرنکس بھی آپ بہت زیادہ لیتے ہیں تو ایونچولی وہ آپ کے جو انٹسٹائنس کی لائننگ ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور السرز کی طرف لے کے جا سکتی ہے چیز. ایون اگر بہت زیادہ آپ آرٹیفیشیل مرچ مسالہ یا فرائڈ آئٹم بہت زیادہ آپ لے رہے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں نا یہ آپ کو السرز کی طرف لے کے جاتی ہے. تبھی آج کل ہر انسان اسٹمک کی پرابلم ہے. ناشتے میں بتاؤں سب سے جو بیسٹ چیز ہے نا وہ پروٹین ہے. پروٹین ایگز بیسٹ چیز ہے. میں ڈیلی 2 ایگز لیتی ہوں. ہاں میں بھی سیم ڈیلی 2 ایگز, چاہے سردی ہو یا گرمی ہو, کوئی گرمی وغیرہ نہیں ہوتی. میری والدہ کہتی اب وہی پرانے خیالات کے لوگ, انڈا گرم ہوتا ہے, اتنے انڈے مت کھایا کرو. اصل میں ان کو اویئرنیس نہیں ہے نا. نہیں ہے یہ بات, مین چیز اویئرنیس. اگر آپ کو اویئرنیس ہے تو پھر ہوتا مجھے اب, کیونکہ ان کے لیول پہ ان کو سمجھانا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا, میری باڈی جو ہے نا وہ برداشت کر لیتی ہے, تو مجھے فیل نہیں ہوتا. تو اکثر لوگ اور بھی غلطی کرتے ہیں, جیسے انہوں نے ابھی بات کی کہ پروٹین لینی چاہیے. جب آپ پروٹین لیتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کو اپنا واٹر انٹیک بھی اچھا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ واٹر انٹیک اچھا نہیں کر رہے تو آپ کو کڈنی اسٹون ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریا ہو سکتا ہے, اس طرح کے سمٹم ایزیلی ہو سکتے ہیں. اسپیشلی یہ چیز ان کے لیے جو باڈی بلڈنگ یا فٹنس ٹریننگ کر رہے ہیں اور وہ مطلب پرپزلی لے رہے ہیں زیادہ انٹیک, پروٹین زیادہ لے رہے ہیں یا کوئی پروٹین وہ ڈرنکس لے رہے ہیں ساتھ, تو اس کے ساتھ ان کو واٹر انٹیک رکھنا چاہیے. اگر کوئی لے مین جیسے یونیورسٹی گوئنگ لڑکی ہے تو وہ دن میں اگر 2 ہمارے طرح کی جیسے, ہاں اب جس طرح اب روزوں میں ہوتا ہے, اب افطاری کے بعد لوگ کھاتے ہیں, جس طرح آپ کر لو سموسے ہو گئے, پکوڑے ہو گئے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. افطاری والے جو نا معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں, بریک کی جانے پڑنا ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ سے جانتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ پر میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے, آپ کو تندرست رکھنے کے حوالے سے. ہم کچھ ٹپس جو ہیں وہ جان رہے ہیں کہ کیسے کن چیزوں سے بچا جائے, پرہیز کی جائے, اور کن چیزوں کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا جائے, شامل کیا جائے, تاکہ ہم ایکٹیو رہیں, تندرست رہیں, اور تاکہ کسی بھی بیماری کے ساتھ دوستی نہ کرنی پڑے, کوئی بیماری آ کے ہمیں نہ دیکھ لے اور ہماری روٹین, ہماری جو لائف سٹائل ہمارا اس کو متاثر نہ کر دے. تو اسی پہ بات کریں. ہماری بات ہو رہی تھی رمضان کے بعد افطاری کا, آپ کچھ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے. اس میں یہی بتا رہا تھا کہ اکثر لوگ جو ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزیں لے لیتے ہیں, جنک فوڈس, آئلی چیزیں لیتے ہیں ایک دم. جب آپ فاسٹنگ میں ہوتے ہو تو آپ کا جو اسٹمک ہوتا ہے بہت شریڈ ہوا ہوتا ہے اس ٹائم. بالکل ایسے اتنے گھنٹے آپ پورا دن تقریباً آپ, تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں فوراً یا آپ کی کچوریاں ہوگی یا سموسے ہوگی, اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں. تو یہ اچھی نہیں ہے. تو اس سے اچھا آپ اس کے جو ہے نا اپوزٹ آپ لے لو, جو فروٹس ہیں, جوس ہیں نیچرل. میں کوشش کرتی ہوں میں سیلڈ, وہ بھی اچھا ہے, وہ میں لیتی ہوں, وہ بھی اچھا, وہ بھی لے سکتے ہو. افطاری جو ہے وہ نیم گرم سادہ پانی ساتھ میں, یا سینڈوچ ٹائپ کچھ لے لیں. 2 اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے سینڈوچ ہوتا ہے وہ, یا پھر سیلڈ. اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ آہستہ آہستہ جو ہے اپنا انٹیک بڑھائیں. ریلیکس نہ ہو جائے, کوئی ہیوی میں چیز نہیں, آپ کا آپ کا انٹیک دیں, انرجی وہ آپ کا بوسٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹمک جو ہوتا ہے نا مسل کی طرح, مسل ہے اسٹمک, جیسے بلون ہوتا ہے نا, آپ اس کو ایئر جاتی ہے تو وہ سویل ہو جاتا ہے. بالکل پیٹ بھی مسل ہوتا ہے تو وہ اسٹریچ ہوتا ہے. تو جب آپ پورا دن کھاتے نہیں ہیں تو وہ مطلب جیسے ڈیفلیٹ ہو جاتا ہے, بالکل چھوٹا, جیسے انہوں نے کہا شرنک ہو جاتا ہے. تو جب آپ اس کو ایک دم بھریں گے تو پھر پرابلمس بھی آئیں گی. اچھا پھر یہ بھی دیکھا ہوگا انیسہ کہ زیادہ جو بیماری کے کیسز, فوڈ پوائزننگ ٹائپ, یہ رمضان میں ہی کیس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, کیونکہ بیلنس نہیں ہے نا. آپ نے ایک پورا دن آپ بھوکے رہے ہیں, اور پھر ایونچولی سحری کے ٹائم پہ لوگ یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے تو پورے دن کی کسر ابھی پوری کرنی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افطاری کے ٹائم پہ یہ سوچ کے کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکے رہے ہیں تو پورے دن کی کسر ابھی پوری کرنی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں, جو ایک ٹائم ہے اسٹمک کا جو جس نے چیزوں کو ہضم کرنا ہے, کھانے کو, وہ اپنے ٹائم پہ کر دے گا, وہ پورا دن آپ کو نہیں چلائے گا. ہاں, جیسے ہمارے نے بولا کہ گریجولی نا اپنی انٹیک گریجولی انکریز کریں. اسٹارٹ ود دا لائٹسٹ تھنگ, جو سب سے کم آپ کے پیٹ پہ نا میٹابولزم پہ پریشر ڈال رہی ہے. جیسے جو فرائڈ آئٹمس ہم کھاتے ہیں, جو ریفائنڈ کاربز ہوتے ہیں, میدے سے بنی ہوئی چیزیں, وہ بہت
وہ بہت نقصان دہ ہیں آپ کے لیے. اور ہم اسٹارٹ ہی اس سے کرتے ہیں سموسے پکوڑوں سے. ادھر اسٹارٹ جو ہے لوگ کولڈ ڈرنک سے کرتے ہیں, کاربونیٹڈ ہوتا ہے وہ سارا, وہ آپ کو زیادہ لال پیلے ڈیہائیڈریٹ شربت کرتا ہے. ہوتے ہیں, لال پیلے شربت تو میں بہت اگینسٹ انیسہ ہوں, خلاف ہے ہمیشہ. میرے بھائی کو پسند ہے, اور میں ہر رمضان میں باقاعدہ ایک وہ فیملی میں ایک چیز وہ بحث ہوتی ہے کہ اس بار نہیں لانا ہے یا اس بار لانا ہے, تو وہ سب سے چھوٹی والی بوتل آتی ہے, وہ ایک مڈل وہ نکل آتا ہے رستہ کہ کوانٹٹی کم آ جاتی ہے اس کی, کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ہائی خوش بھائی بھی خوش. ہاں اس میں نا ہائی فرکٹوز سرپ ہوتا ہے, تو وہ ہائی فرکٹوز سرپ جو ہے یا ہائی سکروز سرپ جو کانسنٹریٹڈ فارم آف شوگر ہوتا ہے, تو وہ آپ جب لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک دم اسپائک دیتا ہے شوگر کی, انرجی کی سڈن اسپائک دیتا ہے. وہ سڈن اسپائک آپ کو اس مومنٹ پہ انرجی تو دے دیتی ہے, لیکن آپ کو لانگ رن کے لیے وہ آپ کو سسٹین نہیں کر پاتی. ایگزیکٹلی, تو وہ پھر آپ کا مطلب سارا میس اپ ہو جاتا ہے. اس طرح کی ڈائٹ میں رمضان کے پہلے 10 دن تو ٹھیک گزرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر مسئلے شروع ہوتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے لوگوں کے رمضان میں بھی گیسٹرو کے پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ obviously پھر آپ ٹھیک کھا نہیں رہے. آپ اپنی خوراک پہ فوکس کریں, توجہ دیں کہ آپ کھانے میں گڑبڑ کریں. عمر, اگر ایکسرسائز کی بات کروں, وہ لوگ جو ایک روٹین میں کچھ دن تو انہیں بڑا ایک شوق جذبہ آتا ہے ان کے اندر, جنون کہ میں بس جم ریگولر جو ہے وہ کرنے والی ہوں, یہ کرنے والا ہوں, لیکن جب وہ چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں, تو اس سے کیا باڈی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ کیا کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں یا بس مینیج کر جاتی ہے باڈی؟ ہوتے ہیں تھوڑے سے, لائک اس طرح ہوتے ہیں, لائک آپ جم کر رہے ہو, آپ جم کر رہے تو اس لیے آپ ڈائٹ بھی کرو گے, ظاہر, ٹھیک ہے. جب آپ ایکٹیویٹی چھوڑ دیتے ہو, ٹھیک ہے, پھر آپ ڈائٹ بھی چھوڑ دیتے ہو آہستہ آہستہ, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے, جو آپ نے باڈی شیپ آؤٹ کی ہوتی ہے, ٹون کی ہوتی ہے, وہ پھر ڈسٹرب ہونے شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ لوگ تو ڈیورنگ جم بھی ڈائٹ نہیں کرتے, آپ منع کر رہے تھے لیکن باہر جا کے وہی جس چیز سے منع کریں گے اسی کریونگ ہوگر وہی کھائیں گے. وہ اپنا نقصان کرتے ہیں, پھر آگے ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. ابھی کل پرسوں ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ یہ جم جس جگہ پہ ہے نا وہ ہب ہے, آس پاس سارے ریسٹورینٹس ہیں, یس, جہاں بھی نکلو گے خوشبوئیں گھیریں گے آپ کو, آ جاؤ ہماری طرف. یہاں سے نکلو تو پیزا بھی اویلیبل ہے, آئس کریمز بھی اویلیبل ہیں, کافی وغیرہ سب اویلیبل ہے, تو وہ ول پاور کی بات ہوتی ہے. دوسرا ادھر ایک ایشو بھی ہے نا, ہیلتھ کو اویئرنیس نہیں دی جاتی, آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ ہیلتھ کتنی ضروری ہے آپ کے لیے. لائک اگر جس ملک میں سب سے لو بجٹ آپ کی ہیلتھ کا ہو, وہاں کیا ہیلتھ کی اویئرنیس؟ اب آپ فورن کنٹریز کو دیکھ لو, ان کا اگر 80+ بندہ بھی ہے نا تو وہ فٹ ہے. فٹ, ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کی صحت کے لیے اسے کیا ضروری ہے. وہ اپنی لائف کی ہر چیز کریں گے, لیکن فٹنس کو لازمی ٹائم دیں گے, چاہے وہ 20 منٹ دیں, 25 منٹ دیں, لیکن دیں گے. اچھا, یہاں ہم دیکھتے ہیں نا سر, سوری بات کر رہی ہوں, جس بندے کو ٹائم نہیں لگتا, نہیں ملتا, وہ میں نے نوٹس کیا وہ پھر سائیکل کے تھرو ٹریول کرتے ہیں, مطلب تاکہ وہ چیزوں مینیج کر پورا کر لے وہ جو ان کا. وہ ہمارے کوئی بندہ ٹریول کر سکتا ہے سائیکل پہ, گاڑی ہو لیکن سائیکل پہ ٹریول کر سکتا ہے, کر ہی نہ لیں کہیں نہیں, یہ تو بیسٹی سمجھتے ہیں, اپنا وہ جو اسٹیٹس ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گا کہ سائیکل پہ جا رہا ہے. تو فٹنس پہلے, پھر باقی چیزیں, پہلے فٹنس کرنی ہے. یہاں میں بات کرنے لگی تھی کہ ہم اپنے یہاں اسلام آباد میں اگر کسی گورے کو جو تھوڑا ایجڈ ہے اس کو واک کرتے ہوئے, رننگ کرتے ہوئے یا سائیکلنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, آج بھی وہ اپنی صحت کو ترجیح دیتے ہیں. ایک تو فٹ بھی رکھتے ہیں, پلس وہ اپنی ڈائٹ کو بھی بہت کنٹرول رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. ہم چائنیز کی بات کرتے ہیں, کتنے خوبصورت ان کی فیس, ان کی اسکن کتنی ملائم اور وہ بچوں کی طرح ہوتی ہے. ان کے کھانے میں تو دیکھیے ابلے ہوئے کھانے کھاتے ہیں, وہ مرچ مسالے نہیں کھاتے. وہ پراپر جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے نا, وہ اس کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر اس کو ڈیلی ویلیو جو چاہیے وہ اس کو دے رہے ہیں. ادھر ہم جو ہے اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں, بالکل, ہم نے نیاری بھی کھانے ہیں, چنے بھی کھانے ہیں. میں کہتی ہوں کہ منیسا بس نہیں چلتا کہ وہ مسالوں والا پیکٹ جو ہے نا کھول کے وہیں ڈال کے اور مکس کر کے کھائیں, ایسی اتنی اسپائسی چیز. اچھا, ہماری عجیب سی بات ہے, ہماری مینٹالٹی کچھ ایسی اچھی خاصی ہیلدی چیز ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ انہیلدی ہو جاتی ہے. ہم جتنا اس کو فرائی کر رہے ہوتے ہیں نا, پکا کے, جب تک اس کا وہ اثر ختم نہیں ہو جاتا نا, ہم کہتے کھانا تیار نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے اسپائسیز ہیں, جو یہ سب کانٹیننٹ کے اسپائسیز ہیں, ہلدی ہے, ہمارے لہسن پیاز وغیرہ ہے, یا مرچیں, کالی مرچ ہے, سنمن ہے, دار چینی وغیرہ, ریسرچز سپورٹ کرتی ہیں, ان کا اینٹی ڈائبیٹک افیکٹ ہوتا ہے, اینٹی کولیسٹرول کا افیکٹ, اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہوتا ہے, ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, لیکن ہم پتہ نہیں کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہی مسالوں سے بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا کی یہ ہے کہ بیلنس کرنا ہوتا ہے ہمیں.
کیونکہ میانہ روی مسلمان میانہ روی سے پہچانا جاتا ہے اور یہ حدیث ہے. تو اور یہ میانہ روی ہر چیز میں ہمیں لانی ہوتی ہے, صرف مطلب باقی لائف ڈیسیجنس میں نہیں, ڈائٹ میں اور فٹنس میں بھی. بچوں کے لیے اگر میں بات کروں, جو آج کل ہم بچوں کو بھی اتنے اسپائسی اور اتنے آئلی کھانے دینا ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں, اس سے کیا ان کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک تو ویسے آپ زیادہ اسپائسی کی بات کریں, میں نے یہ بھی نوٹس کیا کہ مدرس بہت زیادہ بلینڈ کھانا دیتی ہیں بچوں کو بغیر مسالے کے, تو وہ ایونچولی جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, جب ان کی تھوڑی عمر ہوتی ہے کہ شادی پہ یا فنکشن میں گیدرنگ ہے, تو انہوں نے وہی کھانا کھانا ہے جو سب کھا رہے ہیں, تو وہ پھر ان سے کھایا نہیں جاتا, ان کو مرچیں میرے فیملی میں بہت سارے بچے ہیں, وہ ان کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, اور مدرس بیچاری ان کو پھر پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے ان کو عادت نہیں دلائی کہ نارمل اسپائس رکھنے کی. لیکن زیادہ اسپائسی بچوں میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پرابلم جنک فوڈ کا ہے, وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی فیل لائک مدرس کو محنت بہت کرنی پڑے گی. تو اس کو گھر کے کھانے کو, دال چاول اپنے ساس بہو کے سیریل سے فرصت نہیں ہے, وہ کیا محنت کرے گی. دال چاول کو اور نارمل جو نارمل گھر والا کھانا ہے اس کو اٹریکٹیو بنانا. ایک اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ میل ٹائم جو ہوتا ہے, سبزی پسند نہیں ہمارے بچے کو, دال چاول پسند نہیں, انہیں چاہیے تو مٹن بیف چکن ہی چاہیے انہیں, تو یہ وہ بھی فاسٹ فوڈ کی شکل میں, اس کو جب تک اس کا پورا اثر ختم نہیں ہو جائے گا, نقصان والا جب تک نہیں بن جائے گا, انہیں تو پسند نہیں آئے گا. ہاں, ایک یہ انہوں نے جیسے بات کی, پیرنٹس کا کام ہوتا ہے ڈسپلن کرنا اپنے بچوں کو. پیار لاڈ تو پیمپر تو سبھی پیرنٹس کرتے ہیں, لیکن وہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے, ایک ایسا پوائنٹ جہاں پہ بچہ بگڑ جاتا ہے اور جہاں پہ وہ ڈسپلن رہتا ہے. تو وہ ڈسپلن سکھانا پڑتا ہے. اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی ویننگ کے پروسیس کی, آپ بچے کو انٹروڈیوس ہی ہیلدی فوڈ سے کرو, تو وہ اس کے جو اس کا پیلٹ ہے نا وہ ویسا بن جائے گا, اس کو پسند ہی وہ چیزیں آئیں گی. وہ انہیلدی کھائے گا بھی نا, لیکن وہ واپس اسی ہیلدی اس کی طرف آئے گا, کیونکہ وہ اب اس کی مطلب اس کے شامل ہو چکے ہیں, اس کی لائف اسٹائل میں شامل ہو چکا ہے, وہ انٹروڈیوس ہی اس سے ہوا, اس سے سب سے پہلے ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. جب اس کا وہ ٹیسٹ بن گیا تو یقیناً وہ انہیں چیزوں کی طرف جائے گا, وہ پھر آپ جتنا بھی اس کو منع کریں وہ نہیں رکے گا. ہاں, اور ابھی آپ میں وہ اولڈ ایج والے اس کی بات کری تھی, تو میرے فادر, مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. میرے فادر ہی از آلموسٹ ٹچنگ ہز 70s, mid 60s میں ہے وہ. تو ہمارا ایک ٹرپ گیا تھا مشکپوری, ہائکنگ کر کے جانا تھا. میں اور میرے فرینڈس تو گئے ہی, لیکن میرے فادر اور میرے مدر بھی گئے, اور وہ اتنی لمبی ہائک ہے, اور میرے دونوں پیرنٹس ہائک کر کے اوپر گئے تھے, اور وہاں پہ اس ٹائم پہ صرف میرے اماں ابا تھے اس ایج کے. اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری فرینڈز اور میرا بھائی, میں تھک چکی تھی لیکن میرے پیرنٹس بالکل ٹھیک تھے, اور میرے ابو جی ڈائبیٹک ہیں. ان کی ڈائٹ دیکھو بہت اچھی تھی. صرف ڈائٹ کا نہیں, مجھے لگتا ہے ول پاور کی بھی چیز ہوتی ہے نا, مائنڈ سیٹ. آپ کے یہ بھی ہے, مائنڈ اگر آپ کا اسٹرانگ ہے تو آپ کچھ بھی کر دیں گے, کچھ بھی کر سکتے. پھر آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ چھوٹی سا کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بات ہو رہی ہے صحت کے حوالے سے کہ آپ کیسے تندرست رہ سکتے ہیں, کس طرح کا کھانا جو ہے وہ آپ کو کھانا چاہیے تاکہ آپ ہیلدی رہیں, آپ کی صحت خراب نہ ہو, آپ بیمار نہ پڑیں. اور اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں وہ بھی ضروری ہے, اسے بھی اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. لائف سٹائل جیسے ہم اپنی شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتے نا, ویسے ہی آپ ایکسرسائز کے بغیر بھی سوچیں کہ آپ کبھی نہیں رہ سکتے. جیسے 9 to 5 جاب کرتے ہیں, وہ آپ ایک دن چھٹی کریں گے تو آپ کو کتنا نقصان, کتنا لاس ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی سوچیں کہ اگر ایک دن آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. اچھا عمر, مجھے یہ بتائیں کہ رمضان چونکہ آگے آنے والا ہے, وہ لوگ جو روٹین میں جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, وہ انہوں نے مطلب روٹین بنائی ہوئی ہے اپنی اس کی, تو رمضان میں یقیناً تھوڑا اسکیجول ڈسٹرب ہوگا. اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں جم تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کنٹینیو رکھنا چاہیں ڈیورنگ رمضان تو کس طرح وہ مینیج کریں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائٹ اپنی اچھی لیتے ہیں
تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ڈائٹ آپ کی پھر ایک مہینہ ہم چل سکتے, گزارا ہو جائے گا, کیونکہ وہ رمضان جو ویسی آپ کی صحت کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اچھا کھا پی رہے ہو تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن آپ یہی جو جنک فوڈس ہیں اور اس طرح کی چیزیں, کولڈ ڈرنکس, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے. اور جو روٹین میں ان کے لیے اچھا ہے, وہ زیادہ اچھا اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں, زیادہ اچھا ٹون کر سکتے ہیں, تو اچھی ہے, آپ کرو جم اس میں. اور جو ایکسرسائز کرنا چاہیں وہ کون سی, کس طرح کی؟ وہ تو پیٹرن ہوتا ہے نا ایک, آپ ڈے بائی ڈے چلتے ہو, ٹھیک ہے. آپ جس طرح منڈے ہے, ٹیوزڈے ہے, تو آپ کا ایک پیٹرن سیٹ ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ حساب سے سارے چلتے ہیں. اب کوئی بگنر ہے, اب کوئی نیا بندہ آنا چاہ رہا ہے, فار ایگزامپل اس نے کبھی کیا نہیں اور رمضان میں آنا چاہ رہا ہے, تو پھر جم میں ٹرینرس ہوتے ہیں. اگر ٹرینر نہیں ہے تو سینئرس ہوتے ہیں, آپ کے مطلب فیلو, جم فیلو کہہ لو, تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے. رمضان میں اگر کوئی جم جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس میں اتنی ہمت ہوگی؟ اگر آپ ڈائٹ اچھی لے رہے ہو تو ہو جائے گا, اس کا کچھ لین دین نہیں ہے ایسا کہ رمضان میں آپ کا. انفارچونیٹلی ہم روزہ رکھ کے احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے روزے نے منع کر دیا ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا تم لوگ, بس رکھ لیا ہے. ایون بعض تو ایسا دیکھا ہے کہ پراپر عبادت بھی نہیں کرتے, نماز بھی نہیں, بس سوتے رہتے, روزہ رکھ کے سو دیا. روزہ سونے کا نام نہیں ہے, ان کے مطابق سونا بھی عبادت ہے. کہ ٹائم گزرے, بھوکا رہنا ان کا مقصد ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, بھوکا رہ رہا ہوں, بس سو کے جتنا ٹائم گزر سکتا ہے میں سو کے گزار. اگر آپ سحری اچھی کر رہے ہو نا, آپ نے پراپر سحری میں اچھی چیزیں لی ہیں, ہیلدی فروٹس بھی لیے ہیں, آپ نے سیلڈس بھی لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا, ٹھیک ہے. پھر جب آپ افطاری کرتے ہو اس میں آپ لائٹ سی غذا لیں کوئی, ٹھیک ہے, سینڈوچ ہو گیا, جوس ہو گیا. اس کے بعد آپ جم کریں, آپ کافی کا یوز کر سکتے ہو جم آنے سے پہلے, ٹھیک ہے. آپ جم آنے سے پہلے افطاری کے کتنے ٹائم بعد جم جا سکتے ہیں؟ لائک آپ نے کوئی چیز بھی کھائی ہے تو 1 گھنٹے کا کم از کم ہونا چاہیے, تاکہ جو آپ ایکسرسائز کرو, جو بلڈ فلو ہے آپ کا تیز ہوتا ہے, تو تاکہ آپ کو وامٹ یا ایسا ہی کوئی چیز نہ ہو. تو آپ 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ایکسرسائز کریں, اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو. روزے کی وجہ سے چونکہ باڈی تھوڑا سا اس طرح پرفارم نہیں کر پاتی, اٹس لائک اب تھوڑی ویک کہہ لیں, تو وہ اس میں کیسے وہ اپنے آپ کو مینیج کریں؟ اس میں یہی ہے, آپ ہیلدی نیوٹرینٹس لیں, فریش جوس لیں, ٹھیک ہے. آپ کے جوس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں انرجی کو, جس طرح آپ کے فروٹس ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں, موسمی پھل جتنے بھی آتے ہیں گھر میں ہوم میڈ جو اور ہوتے میں ہیں. یہاں پہ 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو رمضان میں نا مطلب ویکنیس ہونی چاہیے, اس لیے نہیں کیونکہ فاسٹنگ میں باڈی جب ہوتی ہے, فاسٹنگ موڈ میں میٹابولکلی ہماری باڈی کیٹو ایسیڈوسس میں چلی جاتی ہے یا کیٹوسس میں چلی جاتی ہے. تو وہ اس کا ایک نیچرل افیکٹ ہے کہ ہماری جو لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نارمل ڈیز میں بھی کرتے ہیں, ان کی کانسنٹریشن انکریز ہوتی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا, آپ اگر کوئی رمضان کی وجہ سے یا بہت روزے کی وجہ سے لتھارجی فیل کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پھر سحری اور افطاری میں وہ ہیلدی فوڈ نہیں لے رہا, جس کی وجہ سے اس کو ایسا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ادروائز میٹابولکلی اسپیکنگ ہماری باڈی الٹا کانسنٹریشن لیولز انکریز ہوتے ہیں. ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ افطاری کے 1 گھنٹے بعد میں کچھ بھی کھایا, اس کے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کا وہ ٹائم دیں اپنے باڈی کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے, اس کے بعد ایکسرسائز کریں. اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہماری جو سارا بلڈ فلو ہوتا ہے نا وہ ہمارے اسٹمک کی طرف جاتا ہے, ابزارپشن وغیرہ سارے پروسیسز ادھر ہوتے ہیں, میکسیمم بلڈ فلو ادھر ہوتا ہے. تو اس کو 1 گھنٹہ دیں, وہ اچھی طرح ڈائجسٹ وغیرہ ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ ریلیکس ہو جائے. ہاں, اس کے بعد پھر جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ آپ کا بلڈ فلو نارمل جو مسل کی طرف جاتا ہے, جہاں پہ آپ کو ایکچولی چاہیے. اور سحری افطاری میں آپ ایک تو ہیلدی فیٹس ایڈ کریں. ہیلدی فیٹ سے مراد پلانٹ بیسڈ فیٹس. سحری میں جو چیز کہوں گی, آپ ایک تو آپ کھائیں, پروٹین کھائیں, کیونکہ پروٹینز جو ہیں وہ زیادہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتی ہے, اور صرف یہی نہیں, وہ آپ کے مسل کو اسٹرینتھن کرتی ہے. ایک چیز یہ, لیکن اس کو بھی اوور نہیں کرنا. مطلب ایک چیز تو ہے نا, جیسے یہ شاید بہتر بتا سکیں, توازن رکھنا ہے. ہاں, توازن رکھنا ہے. اور ایک فٹنس ٹرینر ہے جو جس کی مسل کی مطلب انجری ہو رہی ہے, وہ ایکسرسائز کے دوران کرتا ہے, وہ مطلب ویئر اینڈ ٹیئر اس کے مسل کا ہو رہا ہے, وہ ایڈیشنل پروٹین لیتا ہے کیونکہ اس کی ٹریننگ ایسی ہے. ایک لے مین سیڈنٹری, کوئی زیادہ نہیں کر رہا, واک ہے یا تھوڑی بہت ایکسرسائز کارڈیو وغیرہ ہے, اس کو وہ نارمل پروٹین انٹیک کر سکتا ہے. اس کو ایکسس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. پروٹین کا کوئی نہ کوئی پورشن ضرور ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز, ہیلدی کاربز لیں. سفید آٹے کی بنی ہوئی جو باہر والا انڈسٹری والا گھی آتا ہے, جو پتہ ہے آپ کو دیسی نہیں ہے,
اس میں بنا کے پراٹھے نہیں کھائیں. جو براؤن مطلب جو چکی کا چوکر والا آٹا ہوتا ہے وہ استعمال کریں, اور اس کا اگر آپ پراٹھا بھی کھا لیں نا نارمل 6-7 انچ کا تو وہ بہت ہیلدی ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور دیسی گھی کے بڑے فوائد ہیں. اور ساتھ آپ نٹس کا انٹیک ضرور کریں کیونکہ وہ بھی ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں. فیٹ اور پروٹین کا یہ ہوتا ہے نا معاملہ کہ وہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتے ہیں. جب وہ دیر سے ڈائجسٹ ہوتے ہیں تو ہمارے اسٹمک میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں اور ہمیں تھوڑی انرجی زیادہ کنسسٹنٹلی زیادہ ٹائم تک پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل سحری میں لے رہے ہیں بریڈ جام کے 2 پیس اور چائے, اب اس سحری سے نا آپ کو صرف صبح کے 9-10 بجے تک آپ کا چلے گا میکسیمم. اس کے بعد پھر آپ کو ویکنس شروع ہو جائے گی. بالکل آپ دہی لیں سحری میں کیونکہ ہائیڈریشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشل ابھی تو گرمی کا بھی سیزن ہے تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. آپ اوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہاں اوٹس بھی بہت ہیلدی ہیں. تو جو اوٹس افورڈ ملٹی وٹامنس ایڈ کر سکتے ہیں, اومیگا فش آئل ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا بچوں کے لیے جو بچے ہیں لائک 10-12 سال 15 سال کے, روزے کا انہیں بھی شوق ہوتا ہے اور یقیناً فرض بھی ہے ان پہ, ان کے لیے ان کے والدین کو کیا ڈائٹ پلان دیں گے؟ دیکھیں بچوں کا تو ایسا ہوتا ہے وہ گروئنگ ایج میں ہوتا ہے, ان کو سوائے جنک کے آپ سب کچھ کھانے دیں. ان کو جنک فوڈ کے علاوہ بچوں کو سب کچھ کھانا چاہیے. وہ روٹی کھائیں, انڈے کھائیں, فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں. بچوں کے لیے فروٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایج بھی ایسی نہیں ہے کہ فروٹ سے ان کو کوئی ڈائبٹیز کا کوئی پرابلم ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز. تو وہ ان کو سارے فوڈ گروپس جو ہیں نا, اناج, سبزیاں, پھل سحری میں کھانے دیں یا نارمل روٹین میں بھی, اور اگر وہ روزہ وغیرہ رکھ رہے ہیں بچے تو اس میں بھی ٹھیک ہو. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو نا افطاری میں نا فائبر ضرور لینا چاہیے کیونکہ وہ اب فائبر کا ایسا ہے عموماً جو جیسے فروٹس کی بار بار بات کر رہے ہیں تو وہ فروٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واٹر پلس فائبر ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے فروٹ میں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کیونکہ فائبر فروٹ میں جو شوگر ہے اس کو انکریز نہیں ہونے دیتا بلڈ میں جا کے, اور فائبر آپ کے پیٹ میں زیادہ دیر تک ٹرانزٹ ٹائم اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اور ہائیڈریشن بھی مل جاتی ہے آپ کو. یس ایگزیکٹلی. پیغام ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے صحت کو فوکس کریں کیونکہ عموماً کہتے ہیں کہ 70-80% آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے اور 20-30% آپ کا جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی رمضان آنے والے, ہم رمضان کے متعلق بات بھی کر رہے تھے, تو یہ آپ کے لیے ایک ریلیجسلی ریفریش ہونے کا ٹائم تو ہوتا ہی ہے, اسپرچولی اسٹرانگ ہونے کا موقع ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کو ہیلتھ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحت کا صدقہ ہوتا ہے. تو اور ایک میں یہ چیز میں اکثر کہتی ہوتی ہوں, لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے. میری مدر نے مجھے یہ چیز بتائی تھی. وہ حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اگر آپ کا بھی کوئی خدا ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے, تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میں اس سے صحت مانگتا. صحیح. تو یہ بہت بڑی بات ہے, تو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارا آپ کا میسج ناظرین کو کیا پیغام؟ یہی ہے کہ کریں, اچھی ایکٹیویٹی رکھیں, اپنی ہیلدی رہیں, اچھا کھائیں, اچھا پئیں, اچھا پئیں, فریش رہیں. جنک فوڈس کو اوائڈ کریں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. لیکن ناظرین اچھا رہیں, ایکٹیو رہیں, صحت مند رہیں, اچھا کھائیں. آپ کی زندگی ہے, آپ نے اس کو جینا ہے. اگر آپ بیمار پڑ گئے تو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے. اگر آپ ہیلدی رہیں گے, صحت مند رہیں گے, خوشگوار اور ایک اچھے موڈ کے ساتھ, فریشنس کے ساتھ آپ پورے دن کا آغاز کریں گے تو بھی زندگی کو آپ نے ہی انجوائے کرنا ہے. تو اب چوائس آپ کی ہے کہ کیسی لائف آپ کو چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में कहेंगे आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि पहला सेगमेंट आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब आपकी फ़िटनेस के हवाले से बात होती है, डाइट प्लान जब आपको दिया जाता है तो हर इंसान बड़ा अलर्ट हो जाता है कि अच्छा डाइट प्लान मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों ना ज़रा उस पर तवज्जो दे लूँ। और चूँकि रमज़ान भी आ रहा है तो हमें अपनी फ़िटनेस का ख्याल भी रखना है, डाइट प्लान का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें जो एक हमें नॉर्मली फ़ेस करनी पड़ती हैं वो हमने डिस्कस की। वेल, अभी जो हमारा सेकेंड जो हमारा ये टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले, आपको पता है, जहाँ हम आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी ब्यूटी के हवाले से हम तमाम तर चीज़ों से आगाह करते हैं। वहीं पे मुआशरे में, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मर्द के हवाले से हैं, ख़वातीन के हवाले से हैं, बच्चों के हवाले से हैं, तमाम तर छोटी बड़ी चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं हमारे मुआशरे में हमारी जो ख़वातीन हैं। पिछले ही दिनों कुछ दिन पहले 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया। ख़वातीन के हकूक़ की हम बात करते हैं। अच्छी बात है उन ख़वातीन के लिए लड़ना जिन्हें उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, ये बहुत अच्छी बात है। बट जिनको राइट्स मिल रहे हैं वो अगर अपने राइट्स का मिसयूज़ करते हुए मज़ीद अपनी फैमिली को प्रेशराइज़ करे तो यहाँ थोड़ी सी फिर गड़बड़ होती है। तो ये मार्च का महीना तकरीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम, जो मसाइल हैं उनको हम हाईलाइट करें, उनके जो राइट्स हैं, जो उनके हकूक़ हैं उनको हम सामने लाने की कोशिश करें। और जहाँ छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम कोशिश करें कि अपने मेहमानों से हम डिस्कस करके कोई ना कोई सोल्यूशन जो है, देखिए हम वो प्रॉब्लम होती है जिसका हल होता है, जिसका हल नहीं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हर चीज़ का हल मौजूद है अगर हम सोचें, अगर हम उसको हल करने की कोशिश करें। सो जनाब, मुआशरे की बात होने वाली है। मुआशरे में हमारी जो ख़वातीन है जो बेशुमार खूबसूरत रिश्तों में हमें जो है वो दिखाई देती हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि सारे मसले, परेशानियाँ, टेंशन तो मर्द के लिए हैं। सारा काम उसने करना है, मुआशरे में सर्वाइव उसने करना है, कमाना उसने है, घरदारी उसने चलानी है। भाई, औरत भी किसी से कम नहीं है। ये जितने प्रॉब्लम आजकल मर्द हज़रात को ना उससे दुगने कह लें कि औरतों को भी हैं। तो ख़वातीन को सोसाइटी में किन प्रॉब्लम्स का सामना है, अगर वो उन्हें कोई इशू है तो वो जो हमारा कानून है, जो हमारा लॉ है, जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उस हवाले से उन्हें फिर क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे पास फिर एक ऑथेंटिक बंदा होना बड़ा ज़रूरी है जो इस टॉपिक पे ग्रिप रखता हो, और स्पेशली जिनका एक्सपीरियंस हो मुआशरे में। बात तो हर कोई करता है, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, सही वैलिड पॉइंट पे बात करना, जो उन्होंने देखा हो, जो उन्होंने फेस किया हो, जिस पे वो खुद डटी रही हों या लड़े हों अपने साथ साथ दूसरों के हक़ के लिए, तो वो आपको फिर बेहतर तरीके से इन तमाम तर चीज़ों पे गाइड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड माशाल्लाह से हमारे साथ आज हमारे एक मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं जो कि कहूँ तो मुआशरे में आपको उनकी जो खिदमात हैं वो दिखाई देती हैं। समाजी कारकुन हैं, वो आप लोगों की खिदमत में हमेशा खिदमत में वो पेश रहती है। हमारे साथ है फ़रज़ाना बाई साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़रज़ाना साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें वक्त दिया और माज़रत सुबह आपको डिस्टर्ब कर दिया। ओके। फ़रज़ाना साहबा, कैसे ये समाजी कारकुन बनने का ही क्यों सोचा आपने? और भी तो बहुत सारे काम थे, आप भी सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकती थी ठाट बाट के साथ। नहीं, देखिए, मेरा तो ये तो एक वॉलंटरी काम है ना। प्रोफेशनली तो मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। जेंडर स्टडीज़ का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, मैं उसको हेड करती थी। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि एक औरत होने की हैसियत से सबसे पहले तो ये कि आप अपने लिए ही फ़ाइट करते हैं। बिल्कुल। मेरी अपनी ज़िंदगी का मतलब ज़ाहिर है कि अपने घर से ही वो फ़ाइट शुरू हुई कि जब मैंने BA कर लिया तो फिर मेरे वालिदैन का ख्याल था कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि उस ज़माने मतलब को एजुकेशन थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और उस वक्त फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो ये बड़ा एक मसला था कि जी को एजुकेशन में अब नहीं पढ़ाना, BA बहुत है। तो वो लड़ झगड़ के जो है वो भूख हड़तालें करके मैंने मास्टर, आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली जिसने PhD की। तो वो बेसिकली अपने जो एक आपके लीगल राइट्स हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इवन आपके रिलीजियस राइट्स हैं, तो उसको वो जब आपको लगता है कि हर चीज़ के लिए आपको लड़ के फाइट करके उसके वो लेने पड़ते हैं, तो उससे मेरी जो जेंडर जिसको कहते हैं ना सिनफी शऊर, फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, वो मेरी फिर बड़ी वो
پیدا ہو گئی ہو, وہ شروع سے مطلب ہر چیز جو بھی میں نے زندگی میں کرنا چاہی, ایک عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نہ کچھ سوسائٹل فرنٹ پہ, انسٹیٹیوشنل فرنٹ پہ نا اس کا وہ آگے جو بھی رکاوٹیں تھیں, تو اس سے پھر یہ ہوا کہ مجھے جو میرے اندر جو میرا صنفی شعور ہے نا وہ بہت زیادہ مضبوط ہوا, اور پھر میں نے مجھ میں یہ ہوا کہ بھئی آخر عورت جو ہے وہ ایک برابر کی انسان ہے, اور اس کو برابر کے موقع ملنے چاہیے, اور سماج کو اس کو ایک برابر کا انسان کے طور پہ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیونکہ اسینشلی ہمارا مطلب جو سوسائٹی ہے وہ بہت پیٹریارکل, ایک پیدر شاہانہ سوسائٹی ہے, جس میں یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں دوسرے درجے کی شہری ہے, یا تو ایک جو ہیرارکیکل مطلب عورت اور مرد کے رشتے کے اندر جو یہ نابرابری ہے, اور پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست بھی اس میں کوئی ان کو برابر کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ بچیوں کے اسکول کم ہے, یا لڑکیوں کے لیے جو آپ دیکھیں کہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کی اسٹیٹ بھی اس طرح سے نہیں پرووائڈ کرتی. اگر آپ دیکھیں کہ کتنے کالجز ہیں, کتنی یونیورسٹیز ہیں, کتنی انجینئرنگ کالجز ہیں, تو وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو وہ ایک صنفی نابرابری نظر آتی ہے. تو آپ کو مطلب پورا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مطلب ایک بیکاز میں بھی ایک انسان ہوں, بٹ آئی ہیپن ٹو بی اے وومن, لیکن پھر یہ ہے کہ ارد گرد مجھے وہ جو ایک طرح سے نابرابریاں نظر آتی ہیں, اس کی وجہ سے پھر میرا یہ کہ وہ بہت زیادہ ویمنز رائٹس موومنٹ کے اندر میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی رہی. کس طرح کے جو ہے وہ زیادہ تر جب آپ اس فیلڈ میں آئی, آپ سوسائٹی میں دیکھا خواتین کے ساتھ آپ ملی, تو زیادہ تر کس طرح کے انہیں ایشوز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو اگر آپ جنرلی دیکھو مطلب بہت زیادہ جب انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جینڈر بیس وائلنس بہت زیادہ, اور اب آہستہ آہستہ بہت بڑھ رہا ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی مطلب لوگ اپروچ, مطلب بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, گھر چھوڑ, پھر وہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں, میاں نے نکال دی ہے, پھر مینٹیننس نہیں دے رہا, تو جو لوگ ہم تک پہنچتے ہیں, لیکن مجھے ایز این انڈیویجول میری کوئی این جی او نہیں ہے, میرا کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے, لیکن میرا مطلب جو رابطہ ہے مجھے معلوم ہے کہ کون سی این جی او کیا کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, کون سے کمیشنز ہیں, وہ کس طرح کی ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں, تو میں پھر ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہوں. تو لوگ مجھے جو زیادہ تر خواتین ہوتا ہے ان کا یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ گھر میں مار پیٹ ہو رہی ہے, تو یا یہ ہے کہ میاں بچے لے کے چلا گیا ہے, یا مینٹیننس نہیں دے رہا ہے, یا دوسری شادی کر لی ہے, تو یہ تو لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن جنرلی ہم لوگ جو ورکنگ کلاس عورتیں ہیں, خاص طور پہ جیسے نرسز ہیں, ٹیچرز ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر یہ کانٹریکٹ پہ یہ سارا ویمن فورس جو ہے, جتنی بھی عورتیں کام کرتی ہیں مختلف اداروں میں, ان کو کانٹریکٹ پہ ہی رکھا جاتا ہے. تو ان کے وہ والے مسائل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ, ان کے ساتھ مل کے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے. پھر سیکچول ہراسمنٹ کے کیسز بہت رپورٹ ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ ورکنگ ویمن, ایون پولیس کی خواتین ہمیں اپروچ کرتی ہیں کہ پولیس کے اندر ہم محافظوں سے کیا شکوہ گلا کرے جو خود محفوظ نہیں ہے, پریسائزلی کہ وہ اپروچ کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے سیکچولی ہراس کیا جا رہا ہے. تو جنرلی تو مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں مطلب بہت زیادہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب عورتیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کر رہی ہیں. مطلب ایک سیکشن آف سوسائٹی جس میں بڑے شہروں میں پڑھی لکھی لڑکیاں, اپر مڈل کلاس کی لڑکیاں جو ہیں, ان کے لیے بہت اپرچونٹیز, مواقع بڑھ رہے ہیں. آپ کو عورتیں ہر میدان میں نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر ہم میجورٹی پاکستانی عورتوں کی بات کریں جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں, جو دور دراز علاقوں میں ہیں, وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. وہی اپنے وہ کلچر کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہیں جو ان کے رسم و رواج ہیں. بالکل اسی طرح کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اپرچونٹیز لائک تعلیم کے مواقع کم ہیں, اچھی صحت کے مواقع ان کے پاس کم ہیں, اسی طرح روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں ہماری زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ جو ہماری معیشت کا غیر رسمی شعبہ ہے اس کے اندر کام کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں اب غیر رسمی شعبے میں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کو کوئی پراپر جو لیبر لاز ہیں ہمارے, جس میں منیمم ویج ہے, آپ کا پینشن ہے, آپ کا ہیلتھ کور ہوتا ہے,
آپ کے بچوں کی جو ہے وہ تعلیم اور آل دیٹ. لیکن اگر آپ غیر رسمی شعبے میں کام کریں تو آپ یہ کوئی بھی جو بینیفٹ ہے جو یہ آپ کو نہیں ملتے, کیونکہ لیبر لاز کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو عورتیں انفارمل سیکٹر جو ہمارا غیر رسمی شعبہ ہے معیشت کا, وہ ہمارے معیشت کے شعبے سے جو رسمی شعبہ ہے جو جس کو ہم ڈاکیومنٹڈ اکانومی کہتے ہیں, وہ اس سے بہت بڑا ہے, 3 گنا بڑا ہے. اور اس کے اندر جو مزدور ہے اس میں 70% عورتیں جو ہے نا وہ مزدور جو ہے وہ عورتیں خواتین ہیں. تو مطلب مسائل تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک عورتوں کے لیے بہت زیادہ, کیونکہ اسینشلی جو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا پیدر شاہانہ مائنڈ سیٹ جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پیٹراکل مائنڈ سیٹ, اور ایک مزوجنی بھی ہے کہ ایک عورت دشمن کائنڈ آف تھاٹ ابھی بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ کیا ہوا, مطلب وہاں پہ آپ پہ لاٹھی چارج ہو رہے ہیں, آپ عورتوں کا عالمی دن منانا چاہتے ہیں, وہ آتے ہیں وہاں پہ لاٹھی چارج, پہلے وہ آپ کو NOC نہیں دیتے. اچھا دونوں طرف سے ڈر ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے معاشرے میں ایسے شدت پسند گروہ ہیں جو آپ بھی ریاست, مطلب آپ دیکھیں ہم نے اسلام آباد بھی کیا, لوکل ایڈمنسٹریشن نے ہمیں NOC نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں خطرہ ہے, سیکیورٹی آپ کی خطرہ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو شدت پسند مذہبی گروہ ہیں وہ آپ پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, وہ بام بلاسٹ کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو NOC نہیں دیں گے, آپ کسی پارک میں چلے جائیں ابھی کریں, ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف جب ہم کہتے نہیں ہم تو جو بھی ہو ہم تو نکلیں گے, ہم تو اپنا عالمی دن منائیں گے. اب عالمی دن پہ نکلے تو ان پولیس نے ہی لاٹھی چارج کرنا, لوگوں کو سارا مطلب جنہوں نے تحفظ دینا تھا, جنہوں نے سیف سیکیور, انہوں نے ہی. ہاں اب آپ دیکھیں نا کہ جس ملک میں عورتیں جو ہیں, عورتوں کا جو عالمی دن ہے وہ نہیں پرسکون طریقے سے منا سکتی, تو کیا حال ہوگا. فرزانہ صاحب ایک شارٹ سی بریک لینی, بریک کے بعد ناظرین یہ خواتین کے حوالے سے خوبصورت ڈسکشن جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ہماری پیاری خواتین کے حوالے سے اور سوسائٹی میں ان کے ساتھ ان کو جو ایشوز ہیں, جو پرابلم, جو مسائل انہیں درپیش ہے, اس پہ ہم بات کریں. فرزانہ صاحبہ یقیناً بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ خواتین کے عالمی دن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ چلے باقی دن تو چھوڑ دیں, ایک دن جو انٹرنیشنل وومن ڈے ایک عالمی دن ہے جو کہ پوری دنیا میں لوگ مناتے ہیں, خواتین کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں کہ اسی عورت کو اسی دن, باقی دن تو چھوڑ دیں, اس کے اپنے دن پہ ہی آپ ان کو آزاد نہیں کر رہی, ایون ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہے, آپ ان پہ لاٹھی چارج کر رہے, اور وہ بھی آپ کی حکومت کر رہی ہے, آپ کی ریاست کر رہی. تو یہ مطلب یہ پھر عورتوں کو بھی یہ میسج جاتا ہے نا کہ کیا سبق ملے گا ہمارے. ہاں مطلب اس سے یہ کہ ایک تو جو خاص طور پہ پڑھی لکھی خواتین ہیں, جو سوچنے سمجھنے والی عورتیں ہیں, وہ سب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست اور اس کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. آپ دیکھیں کہ وائلنس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی جنڈر بیس وائلنس ہوتے ہیں, جو کرائمز عورتوں کے خلاف کمٹ ہوتے ہیں, اگر آپ اس میں کنوکشن ریٹ دیکھیں کہ اس میں کتنے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, تو وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر 0.3% ہمارے سامنے ہیں, آپ خود دیکھیں پریسائزلی. اب ہائی پروفائل کیسز میں بھی آپ دیکھیں, خیر ابھی شکر ہے کہ ابھی یہ جو اس کا نور مقدم کے کیس میں انہوں نے مینٹین رکھی ہے جو اس کی وہ سزا ہے, لیکن موسٹلی ہائی پروفائل کیسز میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں, اور کئی سال جو ہے وہ چلتے ہیں, پھر لوگ بھول بھال جاتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو جب ہوئے تب میڈیا میں چند دن وہ سرخیوں میں رہے, ہیڈ لائنز میں رہے, اس کے بعد ختم. ہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فالو اپ نہیں ہوتا, پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے سسٹمز میں کرپشن بھی بہت ہے, لوگ دے دلا کے
जज को खरीद लेगा, कोई लॉयर्स को खरीद लेगा। तो वो तो हम ये देखते हैं कि मतलब जो कन्विक्शन रेट है, मतलब सजाओं के जो है वो बहुत बहुत कम है औरतों के, जहाँ पे औरतों की राइट्स की वायलेशंस होती है। तो ये उसकी वजह से ज़ाहिर है हमारे यहाँ दिन ब दिन मसाइल में इजाफा। वैसे तो देखें ना, औरतें इसी समाज में रहती हैं ओवरऑल, अगर सोसाइटी और इसी समाज को, इसी माशरे को वो एक अच्छा इंसान देती हैं। और जो मर्द की हम बात कर रहे हैं कि मर्द को हम इतनी पावर दे रहे हैं, उसको एम्पावर कौन कर रही है? एक औरत ही कर रही है। हाँ, नहीं देखो बात ये ना कि मर्द को पावर जो एक कल्चरली हम जो दे रहे हैं, बेसिकली औरत और मर्द जो है वो बराबर के इंसान है। और इसमें पावर की बात नहीं है, मतलब एक घर के अंदर दोनों का मतलब ये कि दोनों ने मिलजुल के करना है। देखिए आजकल तो जिस किस्म के हालात हैं, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पे सिर्फ एक मर्द की इनकम से घर चलता, औरतें भी काम करती हैं। इवन हम अगर देहात की बात करते हैं, वहाँ भी औरतें काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई या जो भी उनमें हुनर है वो उसके खेतों खलिहानों में भी काम करती हैं। ठीक है, उनको उनका मुआवजा भले से ना मिले या उनका मुआवजा मर्दों को मिल जाता है। घरों में भी वो सिलाई कढ़ाई, दूसरे मतलब लाइफ स्टॉक आप देखिए, सब कुछ औरतें काम करती हैं। लेकिन फिर भी वो कहा जाता है कि मर्द जो है वो उसका हाकिम है, उसको उसकी बर्तरी है। औरत ने बस मर्द की मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी है। हालांकि सूली तौर पे ये कि दोनों को मिलजुल के जिंदगी गुजारनी है। इस्लाम देखें तो इस्लाम ने भी तो बिल्कुल इक्वालिटी की बात है, इक्वालिटी की बात है। और देखिए बात यही है कि हमें एक तो ये है कि सबसे पहली बात है कि हमने अपने माशरे के अंदर वो सोच पैदा करनी है जिसमें हमने ये नहीं है कि हम समझें कि औरतें मर्दों से कमतर हैं और बच्चियों की पैदाइश पे हमारे मुंह लटक जाए और लड़कों की पैदाइश पे हम जो है वो खुशियां मनाएं। तो जब तक ये सोच नहीं, और ये क्यों होता है उसके पीछे एक वजह है। सोच रहे कि बेटी रहमत है, भाई खुदा अपनी रहमत आपके घर भेज रहा है, आप पे खुश है वो। हाँ, लेकिन मसला ये ना कि क्योंकि वो उसके पीछे जो एक सोच होती है वही होती है कि बच्ची जो है इसने कल को कौन सा हमें कमा के देना है, इसने कल को दूसरे घर जाना है। फिर हमारे जैसे एक पेट्रियार्कल समाज के अंदर मतलब मर्द की इज्जत को भी औरत के साथ जोड़ के रख दिया गया है। मतलब हर इंसान की इज्जत उसके अपने बिहेवियर अपने उसमें होती है, लेकिन हमारे माशरे में अभी तक मर्द की इज्जत का ताल्लुक औरत के साथ है। जबकि मर्द जो मर्जी करे तो फिर उससे औरत ये मर्द जो मर्जी करे, जो भी कांड करे, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक औरत ने अगर वो थोड़ा ओपन माइंडेड है या बाहर सोसाइटी में निकली है तो बस उस पे टैग चिपका देंगे कि इसको तो किसी से कोई लेना देना नहीं तो है। बात ये ना कि ये इस सोच को बदलना पड़ेगा कि जब हम देखेंगे कि औरतें भी अगर देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि औरतें जो हैं वो माशी तौर पर खुद मुख्तार हों। हर इंसान बिल्कुल हर इंसान को देखें अपना खुद इन्हिसारी हर इंसान का बुनियादी हक है। अगर मैं आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार किसी और पे डाल दूँ, कल को वो बंदा खुदा न खास्ता मर जाए या कमाने के काबिल ना रहे, या आजकल हमारे यहाँ शादियाँ कर लेते हैं, दूसरी तीसरी शादियाँ कर लेते हैं, पहली बीवी को पूछते भी नहीं, अब वो कहाँ जाएगी। तो एक बुनियादी तौर पे हमने औरत को वो तमाम वो वसाइल मौके देने हैं कि वो माशी तौर पे खुद इन्हिसारी के ऊपर वो मतलब खुद मुख्तियार, अगर उस पे मुश्किलात आती तो वो अपनी जिंदगी का फैसला अपनी जिंदगी का फैसला कर सके ना। इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन औरतें घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनको पता है कि मैं घर छोड़ूंगी और तो मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मैं कमा नहीं सकती हूँ। तो फिर वो मारे खाती रहती हैं और सारी जिंदगियां उसी में अपनी उनकी जाने जाती हैं। तो हमारा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने माशरे के अंदर उस सोच को जो है प्रमोट करना है, उस सोच को पैदा करना है जिसमें हम औरत को जो है एक मुकम्मल खुद मुख्तार इंसान का दर्जा दें। और फिर बच्ची के पैदाइश में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे ज़हन में ये हो कि इसने भी कल को खुद मुख्तार होना है, ये कोई फाइनेंशियली हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तो फिर ज़ाहिर ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगे। और वो ज़रूरी है कि उसके लिए हम फिर ख़वातीन को बराबर के मौके दें, तालीम के बराबर के। आप देखिए इतना जेंडर गैप है, अगर आप लिटरेसी रेट देखें हमारे यहाँ औरतों का रेट जो है वो 45% है, लिटरेसी रेट मर्दों का 72% है। और फिर अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ औरतों का जो है वो 12% भी औरतें पढ़ी लिखी नहीं है। तो तालीम जो है वो इंसान का बहुत बुनियादी हक है। भी हमारे
25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और उसमें 60% जो हैं वो छोटी बच्ची हैं। अब आप देखें कि बच्चियों की तालीम इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर वो एक पढ़ी लिखी बच्ची होगी तो वो अपना भी ख्याल ज़्यादा रख सकती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस अपना बेहतर कर सकती है। बच्चों का फैमिली साइज आप देखेंगे, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो फैमिली साइज छोटा रखती है, या बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है तो वो हम देखते हैं देहातों में वो 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, उसकी वजह से औरतें एनीमिक हैं। हमारी आपको पता है अभी भी 176 औरतें हमारी मर जाती हैं ज़चगी के दौरान, जबकि दुनिया में अब हार्डली ज़चगी में लोग मरते हैं, लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ अब भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे मतलब औरतों के सेहत के मसाइल अपनी जगह पे हैं। फिर पॉलिटिकली भी आप देखें कि अब हमारी औरतें जो हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव हो रही हैं, सारी सियासी जमातों में आप देखें। अच्छा ये देखिए, मतलब ये एक फजन से बड़ी खुशी की मतलब माशाल्लाह बात है कि अब खवातीन निकल रही हैं, बोल रही हैं। अब अगर उनमें कोई स्किल है, कोई टैलेंट है ना, तो वो अब घर नहीं बैठी हुई, अब वो उसको यूटिलाइज करने पे आ गई हैं, क्योंकि उन्हें अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि खास तौर पे जो पढ़ी लिखी लड़कियां उनमें तो अभी सिनफी शऊर काफ़ी बढ़ रहा है, और पॉलिटिकली भी औरतें जो हैं वो अपनी जगह को क्लेम कर रही हैं कि भाई हमारा भी सियासत में हिस्सा होना चाहिए। कैसे बढ़ चढ़ कर आ रही है और हर सियासी जमात में हम ये देखते हैं कि औरतें जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर सियासी जमात में अगर आप देखेंगे जब टिकट देने की बात आती है तब औरतों को टिकट नहीं दिए जाते। जब पार्लियामेंट्स में आप देखें ज़्यादातर औरतें वो बस जेंडर कोटा जो है वो स्पेशल सीट्स पे आती हैं, मगर ये कि उनको कैबिनेट में पोजीशंस नहीं मिलती, उनको पार्टियों के अंदर जो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ औरतों को कोई उनको हैसियत नहीं दी जाती। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि औरतें पॉलिटिकली भी जो हैं वो खुद मुख्तार हों, एम्पावर्ड हों, ऐसी पार्टियों में जाएं जहाँ पे मेरिट के ऊपर औरतें आगे आ सके। यानी कि अभी भी हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है खवातीन को, उनके राइट्स, उनके हुकूक के हवाले जो दुनिया में एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अनफॉर्चुनेटली हम उसमें सेकंड लास्ट नंबर पे हैं। पाकिस्तान जो है वो सबसे आई थिंक 156 ममालिक हैं, तो हम कोई 154 नंबर पे हैं, 100 उस पे। तो अभी जो रिसेंट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, मतलब हम सेकंड लास्ट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर क्योंकि हम कोई थोड़े से लोग तो हैं नहीं, औरतें आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा है, 49% है। जो सेंसस हुआ लास्ट उसमें 48.8% है, यानी कि 49% है। अगर आप 49% को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? वो तरक्की उस तरह से कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल। अच्छा मुझे ये बताएं फरजाना साहिबा कि जो ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं, जो इश्यूज़ हैं, इसमें अगर हम बात करें हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो कानून है, जो लॉ है, वो कैसे उनको हेल्प आउट कर रहे हैं? देखिए लॉज या तो उनके मुताबिक उनकी वजह से क्या इश्यूज आ सकते हैं खवातीन को, या क्या आ रहे हैं? देखिए लॉज तो हमारे काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि औरतों के खिलाफ इम्तियाजी कर हैं, जैसे आप देखें ये हदूद ऑर्डिनेंसेस अभी भी इंटैक्ट हैं। सिटीजनशिप का जो कानून है जिसके अंदर मतलब अगर कोई पाकिस्तानी मर्द किसी गैर पाकिस्तानी औरत से शादी करेगा उसकी बीवी को नेशनैलिटी मिलेगी। आप अगर किसी नॉन पाकिस्तानी मुस्लिम मर्द से शादी आप कर तो उस आपके मियाँ को से पाकिस्तानी रियासत सजा देगी, उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। तो आप देखिए ना कि वो एक जो रियासत के ऊपर जो एक पिदरशाही वो है कि वो मतलब दोनों सिटीजन को, औरत और मर्द सिटीजन को एक तरह नहीं ट्रीट कर सकते। वो शादी कर ले किसी मुसलमान गैर पाकिस्तानी से तो उसकी बीवी को तो मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो गो कि कुछ ऐसे अभी भी कवानीन हैं जो कि औरतों के साथ इम्तियाजी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कवानीन बन चुके हैं जो औरतों को प्रोटेक्शन देते हैं। आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस पे कानून आ चुके हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर कानून है, ऑनर किलिंग के हवाले से कानून है, जो हमारी रस्म और रवाज जैसे बनी की रस्में हैं, औरतों का एक्सचेंज होता है, उस सब के ऊपर अब उसके ऊपर कवानीन पास हो चुके हैं। अब जो हमारे बड़ा चैलेंज है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, अमल। एग्जैक्टली, अमल कानून तो है, तमाम अदारे जो है उन्होंने बता दिया है कि ये लॉ है, मसला अमल का। फरजाना साहब पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को? स्पेशली मैं कहूँगी खवातीन को मैसेज दें आपको स्ट्रॉन्ग सा। हाँ, खवातीन को तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है अपने राइट्स को पहचानें,
اپنے حقوق کو آپ سمجھیں، پہچانیں، اور اگر وہ حقوق نہیں مل رہے تو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اگر خاموش مت رہیں. ہاں، سائلنس کو توڑنا پڑے گا. خاموشی کو توڑیں گے تو ہی آپ اپنی دنیا بدل سکتے ہیں. ساڈا حق ایتھے رکھ نہیں رکھنا، کرسی چھانٹ نہیں رکھنا. بہت شکریہ فرزانہ صاحب، آپ نے وقت دیا. اتنا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یقیناً چونکہ آپ اسی فیلڈ سے اور پھر خواتین کے حوالے سے اتنی اچھی ڈسکشن، اویئرنیس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ بار بار آپ سے ہم جو ہے وہ نیکسٹ بھی ہماری خواتین کے حوالے سے کچھ ایسے پروگرامز آپ کے ساتھ بہت کرتے رہیں گے. ونس اگین بہت شکریہ وقت دینے کا. یقیناً ناظرین دیکھیں، آخر میں بات یہی ہے کہ ختم ہوتی ہے کہ خاموش نہیں رہنا. اگر ہم تو یہاں عورت کی بات کریں نا، خواتین کی بات کریں، اگر مرد بھی خاموش رہتا ہے نا اپنے حق پہ تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سو اگر بات کی جائے خواتین کی، عورت کی، جو ہماری معزز شخصیات ہیں جن کو ہر روپ میں بہت ہی خوبصورت رشتوں میں ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں اس معاشرے میں، اس دنیا میں ہمیں لاتی ہیں، ہمیں ہماری پرورش کرتی ہیں، ہمیں تمام تر وہ جس طرح سے ہمیں معاشرے میں سروائیو کرنا ہے ہماری اس طرح سے تربیت وہ کرتی ہیں. تو ان کی جب حقوق کی، رائٹس کی بات ہے اور ہم خاموش ہو جائیں، ایسا یقیناً نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو کوشش کریں جہاں کہیں بھی آپ کو خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے، کوئی بھی زیادتی ہوتے ہوئے نظر آئے تو آپ خاموش مت رہیں. ایٹ لیسٹ اس کا سہارا، اس کی آواز، اس کو اگر آپ فرنٹ نہیں آ سکتے اس کو گائیڈ کر دیں کہ اس نے کس طرح سے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، کیسے آواز اٹھانی ہے. دیکھیں اسی طرح جب مل جل کر چلیں گے تبھی نہ صرف خواتین بلکہ یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کل پھر آئیں گے زبردست ٹاپک کے ساتھ اور زبردست مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ نگہبان.